السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصل الامر بالفعل لا يقتضي التکرار۔ یہ فصل ہے امر بالفعل کی کہ وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہ فصل ہے اس بیان میں کہ امر عملاً تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ ولہذا قلنا، اسی لیے ہم نے یہ بات کہی کہ لو قال، اگر کسی آدمی نے کہا طلق امراتی، کہ میری بیوی کو طلاق دے دو، فطلقها الوکیل، چنانچہ وکیل نے طلاق دے دی، ثم تزوجها الموکل، پھر موکل نے دوبارہ اپنی بیوی سے اسی عورت سے نکاح کر لیا، فرماتے ہیں لیس للوکیل ان یطلقها، وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس عورت کو طلاق دے بالامر الاولی، پہلے والے حکم سے، ثانیاً دوبارہ، پہلے والے حکم کے ذریعے دوبارہ اس عورت کو طلاق دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر بالفعل ایک ہی مرتبہ کا تقاضا کرتا ہے اور ایک مرتبہ کا عمل ہو چکا۔ ولو قال، اور اگر کوئی آدمی کہے زوجنی امراۃً، کہ میرا نکاح کر دو اس عورت سے، فرماتے ہیں لا يتناول هذا تزویجا مرۃ بعد اخرى، کہ یہ تزویج شامل نہ ہوگی ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ کا جو یہ حکم ہے یہ ایک ہی مرتبہ کام کرے گا، اسی عورت سے دوبارہ نکاح کرنے کے لیے، دوبارہ کا مطلب یہ ہے کہ طلاق وغیرہ ہو جانے کے بعد اگر دوبارہ نکاح آدمی کرنا چاہے تو اسی پہلے والے حکم کے ذریعے سے نہیں کر سکتا۔ ولو قال، اور اگر کوئی شخص اپنے غلام سے کہے ولو قال لعبده ولو قال لعبده تزوج لا يتناول ذلك الا مرة واحدة، کہ اگر کوئی آدمی اپنے غلام سے کہتا ہے کہ نکاح کر لو، لا يتناول ذلك الا مرة واحدة، تو یہ حکم یا یہ اجازت شامل نہ ہوگی مگر ایک مرتبہ، یعنی یہ حکم محیط ہوگا صرف ایک مرتبہ کے لیے، یا ایک عورت سے نکاح کرنے تک ہی اس کا دائرہ ہوگا۔ لأن الامر بالفعل طلب تحقیق الفعل على سبیل الاختصار، اس لیے کہ امر بالفعل طلب کرنا ہے کسی فعل کو على سبیل الاختصار، اختصار کے طور پر، یعنی على درجة الاقل۔ فإن قوله اضرب، کیونکہ کسی بندے کا اضرب کہنا یہ مختصر ہے اس کے قول افعل فعل الضرب سے، افعل فعل الضربی یہاں پہ ہے افعل فعل الضرب، اور فرماتے ہیں کہ افعل فعل الضرب یہ افعل فعل الضرب کی طرح ہے۔ والمختصر من الکلام والمطول سواء فی الحکم، اور کلام کا مختصر یا مطول ہونا یہ حکم میں برابر ہے۔ یہ ایک دلیل ہے کہ امر تکرار کا تقاضا کیوں نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں ایک دلیل یہاں پہ دی ہے انہوں نے کہ امر تکرار کا تقاضا اس لیے نہیں کرتا کہ یہ جو لفظ جو ہے کوئی بھی صیغہ امر ہو، اضرب یا انصر یا افعل یا ادخل، یہ جو بھی امر صیغہ امر ہوتے ہیں یہ اصل میں مختصر کلمہ ہوتا ہے،
اور اس کا مطول کلمہ جو ہے وہ ہے، جیسے اضرب ہے، یہ مختصر ہے اضرب فعل الضرب کا، افعل اضرب فعل الضرب، کہ تو مار، ایک مرتبہ مارنا۔ ظاہر ہے کہ اس میں جب تکرار نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں وضاحت ہے ایک بات کی کہ ایک مرتبہ مار، تو جیسے افعل فعل الضرب سے ایک مرتبہ ہی ضرب کا صدور کا حکم ہے، اس میں 2 3 یا اس سے زیادہ کا احتمال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ افعل فعل الضرب کا ہی تو مختصر اضرب ہے، تو جیسے افعل فعل الضرب کا اطلاق ایک پر ہوگا، اسی کا مختصر کلمہ اضرب ہے تو اس کا بھی اطلاق ایک پر ہی ہوگا۔ اسی لیے یہاں فرماتے ہیں والمختصر من الکلام والمطول، کہ کلام کا مختصر ہونا یا کلام کا مطول ہونا یہ لفظ کے اعتبار سے اختصار اور طوالت ہے، مگر حکم میں دونوں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جیسے تکرار افعال فعل الضرب میں تکرار نہیں ہے، ویسے اضرب میں بھی تکرار نہیں ہو سکتی۔ ایک دلیل تو یہ رہی، دوسری دلیل بھی یہاں سے آنے جا رہی ہے یہ یہاں سے کہ ثم الامر سے ثم الامر بالضرب امر بجنس تصرف معلوم، کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ امر بالضرب یہ امر بجنسن ہے، ایک جنس کا امر ہے، ایک جنس کا امر ہے اور یہ تصرف معلوم ہے، یعنی جنس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے یہ بات پہلے سے معلوم ہے۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کہیں بھی امر کا استعمال ہوتا ہے، صیغہ امر کا جہاں کہیں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا اطلاق جنس پر ہوتا ہے، پوری جنس پر ہوتا ہے اس کا اطلاق، اور جنس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو جنس ہے اور دوسرے اسم جنس ہے۔ امر کا تعلق جنس سے نہیں بلکہ اسم جنس سے ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کی مدد کرو، یا یہ کہا جاتا ہے کہ داخل ہو، جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے، کوئی حکم کہیں پر بھی دیا جاتا ہے تو اس کا اطلاق اسم جنس سے ہوتا ہے۔ جنس میں اور اسم جنس میں فرق یہ ہے کہ جنس کا اطلاق تو قلیل و کثیر دونوں پر ہوتا ہے، 1 پر بھی ہوگا، 2 پر بھی ہوگا، 3 پر بھی ہوگا، 10 پر بھی ہوگا، لیکن اسم جنس کا اطلاق ہمیشہ فرد واحد پر ہوتا ہے، فرد واحد پر ہوتا ہے یا پھر پوری جنس پر ہوتا ہے، درمیانی اجزاء پر یا جمع پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اس کی بحثیں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ جمع کا تعلق جنس سے ہوتا ہے، جمع کا تعلق جنس سے ہوتا ہے، جیسے رجالن ہے، جنس کا تعلق جنس کا تعلق جمع پر بھی ہوتا ہے، لیکن اسم جنس کا اطلاق وہ صرف پوری جنس پر ہوگا یا اس کے فرد واحد پر ہوگا۔ جیسے قومن اور راحتن ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ قوم سے مراد ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے، اور قوم سے مراد اس قوم کے سارے لوگ مراد ہو سکتے ہیں، 10 آدمی مراد نہیں ہو سکتے۔ جیسے راحتن کا ایک لفظ ہے، یہ اسم جنس ہے، تو راحتن کا اطلاق بھی جماعت پر ہوتا ہے، اس سے مراد ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے اور پوری جماعت بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جمع کے افراد مراد ہوں، 10 12 15 آدمی مراد ہوں، بقیہ لوگ چھوڑ دیے جائیں، یہ مراد نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال مصنف علیہ رحمہ آگے بھی بیان کریں گے۔ ایک مثال آ رہی پانی کی مثال ہے کہ جیسے لفظ بولا جاتا ہے پانی، تو پانی ایک قطرے کو بھی پانی کہتے ہیں اور پورے سمندر کو بھی پانی کہتے ہیں۔
تو پانی کا اطلاق فرد واحد پر بھی ہوتا ہے اور پوری جنس پر بھی ہوتا ہے۔ یہاں مصنف علیہ رحمہ یہ بات فرماتے ہیں ثم الامر بالضرب، کہ امر بالضرب یعنی جہاں کہیں بھی امر استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ ضرب کا ہو، چاہے عنصر کا ہو، یا دخول کا ہو، یا جہاں کہیں بھی امر استعمال ہوگا تو اس کا اطلاق جو اسم جنس پر ہوتا ہے۔ وہ حکم و اسم الجنسی، سنو یہاں سے لکھا ہے وہ حکم و اسم الجنسی ان یتناول الادنی عند الاطلاق، کہ اسم جنس کا حکم یہ ہے کہ وہ مطلق ہونے کی حالت میں اس کے ادنا حصے کو شامل ہوتا ہے، جی وَيَحْتَمِلُ كُلَّ الْجِنْسِ، اور احتمال پوری جنس کا بھی رکھتا ہے، جی وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اب اسی پر ہم ایک مسئلے کو متفرع کریں گے۔ مسئلہ جو بھی بیان کریں یا مثال جو بھی بیان کریں وہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن اصل مقصد یہی بیان کرنا ہے کہ امر جہاں کہیں بھی استعمال ہوتا ہے وہ اسم جنس ہوتا ہے، اور اسم جنس کا اطلاق جی مفرد پر ہوتا ہے، اور مفرد کی دو قسمیں ہیں، مفرد حقیقی اور مفرد حکمی۔ مفرد حقیقی یہ ہے کہ اس کے فرد واحد پر اگر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ مفرد حقیقی ہے، اور اگر نیت کر لی جائے پوری جنس کی نیت کر لی جائے تو پوری جنس بھی مفرد کے ہی درجے میں ہوتی ہے حکماً، لہذا اس کو بولتے ہیں مفرد حکمی۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسم جنس کا حکم یہ ہے کہ وہ مفرد حقیقی ہی کو شامل ہوتا ہے، اور مفرد حکمی کا بھی احتمال لگتا ہے کہ وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی عدد کے اوپر یا جمع پر یا متعین شخص پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی مثلا ایک آدمی یہ بات کہتا ہے رجلن، تو رجلن سے ایک آدمی بھی مراد ہو سکتا ہے، اور رجلن سے پوری دنیا کے آدمی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے آدمی جو بھی مراد ہوں گے وہ رجلن علی سبیل البدل ہی مراد ہوں گے، یعنی ایک آدمی، یہ نہیں کہ ایک آدمی اور ایک آدمی مل کر کے دو آدمی، یا دو آدمی اور دو آدمی مل کر چار آدمی کو جہاں چار آدمی مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ چار آدمی یہ مرکب ہو جائے گا، اور اسم جنس کا اطلاق چونکہ مفرد پر ہوتا ہے تو مفرد ایک کو کہتے ہیں، مفرد دو کو نہیں کہتے، کہ دو ہونا اور تین ہونا اور چار ہونا اور پانچ ہونا یہ مرکب ہونا ہے، اور اسم جنس کا اطلاق صرف مفرد پر ہوتا ہے، مرکب پر ہوتے ہی نہیں ہے، چنانچہ اور متعین پر بھی نہیں ہوگا، جیسے کسی زیدن کو کہے زیدن یا خالدن یا شاہدن، تو یہ بھی اسم جنس نہیں ہے، جنس ہمیشہ غیر متعینہ شخص اور غیر مرکب شخص پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے، چنانچہ معاون کہیں گے تو معاون سے مراد ایک قطرہ پانی بھی ہوگا، اور پوری دنیا کا پانی اور پورے سمندر کا پانی بھی مراد ہوگا، رجلن کہیں گے تو ایک آدمی مراد ہوگا، یا پھر دنیا بھر کے جتنے آدمی سب مراد ہوں گے، امراتن کہیں گے تو اس سے ایک عورت بھی مراد ہو، امراتن ایک عورت بھی مراد ہوگی، اور ساری دنیا کی عورتیں بھی اس سے مراد ہوں گی، فرسن ہے ایک گھوڑا بھی مراد ہو سکتا ہے، ساری دنیا کے گھوڑے بھی مراد ہو سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس کی مثال بیان ہونے جا رہی کہ اذا حلف لا يشرب الماء، کہ جب کوئی آدمی قسم کھائے کہ وہ پانی نہیں پیے گا، یحنس بشرب ادنا قطرۃ منہ، تو وہ شخص حانس ہو جائے گا تھوڑا پانی میں سے ایک قطرہ پینے سے بھی، ولو نوا بھی، اور اگر وہ نیت کر لے سارے پانی کی، جمیع میاہ العالمی، پوری دنیا کے پانیوں کی اگر وہ
پانی کی اگر وہ نیت کر لے صحت نیت ہو تو اس کا یہ نیت کرنا صحیح ہوگا۔ اور ساری دنیا کا پانی بھی جی مفرد کے ہی حکم میں ہوگا، یعنی ایک کے حکم میں ہوگا، اس لیے نیت کرنا اس کا صحیح ہے، مگر وہ حانث نہ ہوگا اس لیے کہ وہ ساری دنیا کا پانی پینا متعذر ہے۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی بات پر ہم یہ بات کہیں گے کہ اذا قال لها طلقی نفسکی، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے لے، فقالت طلقت، چونکہ یہ بھی امر ہے، طلقی بھی امر ہے، اور امر کے بارے میں عرض کیا کہ امر جہاں کہیں بھی استعمال ہوگا اس کا اطلاق جنس پر ہوگا، اسم جنس پر ہوگا جی، اور اسم جنس کا حکم آپ کو معلوم ہو چکا۔ تو یہاں بھی اسی طریقے سے طلقی نفس کی، کہ اپنے نفس کو اپنے آپ کو طلاق دے لے، فقالت، تو اس نے کہا طلقت، میں نے طلاق دے لی۔ فرماتے ہیں یہ قول واحدۃ، ایک ہی طلاق واقع ہوگی، ولو نوت ثلاثہ، اور اگر اس آدمی نے 3 کی نیت کر لی کہ تم 3 طلاق دے سکتی ہو، چنانچہ وہ اپنے آپ کو اگر 3 طلاق دے صحت نیت ہو تو اس کی نیت کرنا بھی صحیح ہوگا، اور اس کو اپنے آپ کو 3 طلاق دینا بھی صحیح ہوگا۔ نہ 2 کی نیت صحیح ہوگی، نہ 2 طلاق دینا صحیح ہوگا، اس لیے کہ 2 جو ہے وہ عدد ہے، اور عدد مرکب ہوتا ہے جی، اور امر کا اطلاق عدد پر، جمع پر اور تعین پر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن 3 کا جو ہے 3 کی نیت کرنا کیوں صحیح ہوگا کہ 3 جو ہے یہ جنس طلاق کا جی فرد قابل ہے، یعنی یہ پورے اجزاء ہے اس کے، یہ قابل جنس ہے اس کی، کیونکہ 3 طلاق سے زیادہ ہوتی نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ لو قال الآخر طلقها يتناول الواحد عند الطلاق، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے کہے کہ طلاق دے دو اس کو، یعنی میری بیوی کو طلاق دے دو، فرماتے ہیں کہ یہ بھی حکم ہے يتناول الواحدۃ عند الاطلاق، مطلق بولتے وقت یعنی بغیر نیت کے وقت جی ایک کو ہی شامل ہوگا، یعنی اس آدمی کو ایک طلاق دینے کی ہی اجازت ہوگی۔ وَلَوْ نَوَتْ ثَلَاثَ، اور اگر آدمی 3 کی نیت کر لے تو 3 کی نیت کرنا بھی صحیح ہوگا۔ وَلَوْ نَوَتْ ثِنْتَيْنِ، اور اگر وہ 2 طلاقوں کی نیت کرے، یعنی وہ شخص جس کو موکل کہتے ہیں، وَلَوْ نَوَتْ ثِنْتَيْنِ، اگر یہ 2 کی نیت کرے گا لَا يَصِحُّ، تو صحیح نہیں ہوگا، إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْمَنْكُوحَةُ أَمَةً، مگر یہ کہ منکوحہ کسی کی باندھی ہو۔ باندھی عورت کے حق میں 2 کی نیت کرنا کیوں صحیح ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے صحیح ہے کہ فإن نیت السنتین فی حقها نیت بکل الجنس، اس لیے کہ باندھی کے حق میں 2 کی نیت یہ پوری جنس کی نیت ہے، کیونکہ باندھی عورت کے لیے 2 سے زیادہ طلاق اس کے پاس حق ہی نہیں ہوتا ہے۔ آزاد عورت کو 3 طلاقوں کا حق ہوتا ہے، جبکہ باندھی کو 2 ہی طلاق کا حق حاصل ہوتا ہے، یعنی جیسے آزاد عورت کو 3 طلاق دینے پر مغلظہ ہوگی، ایسے ہی باندھی کو، یعنی کوئی دوسرے کی باندھی ہے، ہم نے اس سے نکاح کیا ہے، ہماری بیوی ہے لیکن وہ کسی کی باندھی ہے، تو اس صورت میں اس کے پاس صرف 2 ہی طلاق کی، چونکہ اس کے پاس حق ہے یا اس کے پاس 2 ہی طلاق کا پورا مجموعہ ہے، تو فرماتے ہیں فإن نیت السنتین فی حقها، چنانچہ باندھی کے حق میں 2 کی نیت کرنا اصل میں پوری جنس کی نیت کرنا ہے، تو افراد یا اجزائے جنس کی نیت کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے، یا تو فرد واحد پر اس کا اطلاق ہوگا یا کل جنس پر اس کا اطلاق ہوگا۔ تو یہی بات یہاں پہ طلقها بھی امر ہے اور طلقی نفس کی بھی امر ہے، اور امر جہاں کہیں استعمال ہوگا جی، یا جیسے کوئی آدمی کہہ دے کہ ادخل، داخل ہو، تو یہ بھی امر ہے، ایک ہی مرتبہ داخل ہونے کی اجازت ہوگی جی،
اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ولو قال جی کل الجنس فی حق العبد، یہ یہاں تک آپ نے پڑھ لیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ بحث چل رہی ہے کہ الامر لا یقتضی التکرارا، کہ امر جو ہے تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے جی۔ اور یہاں پہ انہوں نے 2 دلیلیں بلکہ 3 دلیلیں ہو گئیں۔ ایک دلیل تو یہ تھی کہ افعال جو ہے یہ اضرب جو ہے افعال فعل ضرب کی طرح ہے، اور کلام کا مختصر ہونا جی، اور افعال فعل ضرب جس طریقے سے تکرار کا تقاضا نہیں کرتا تو اضرب بھی تقاضا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کلمہ اگرچہ مطول ہو یہ مختصر ہونے کے اعتبار سے ہے لیکن وہ ایک ہی چیز ہے۔ اور دوسری انہوں نے مثال دی کہ وہ جنس والی بات کہ جو ہے امر کا اطلاق ہمیشہ اسم جنس پر ہوتا ہے، اور اسم جنس میں فرد واحد پر ہی امر کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ تو یہ 2 ہی دلیلیں ہوئیں۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر کہ الامر لا یقتضی التکرارا والی بات یہاں عبادات میں اس کو فٹ نہیں کیا جا سکتا، ولا یتأتی علی ھذا، اور اسی قانون پر کہ الامر لا یقتضی التکرارا، اس قانون پر جی فصل تکرار العبادات، عبادات کی تکرار کی فصل کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ فإن ذلك لم يثبت بالامر، کیونکہ عبادات جی ثابت نہیں ہوتے یا عبادات کا وجوب نہیں ہوتا امر کے ذریعے سے، بل بالتکراری اسباب التی، بلکہ ان اسباب کے ذریعے سے جو عبادات کا وجوب ہوتا ہے، التی یثبت بها الوجوب، جن کے ذریعے سے وجوب ثابت ہوتا ہے جی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں اس بات کی تھوڑی وضاحت یہ ہے کہ عبادات ہیں جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، یہ جو عبادات ہیں ان کا وجوب امر کے ذریعے سے نہیں ہے۔ اور جب امر کے ذریعے سے ہے ہی نہیں تو یہ کہنا کہ بھئی ظہر مقرر ہو رہی ہے، عصر مقرر ہو رہی ہے، مغرب مقرر ہو رہی ہے، اور زکوٰۃ ہر سال ہو رہی ہے، اور روزے ہر سال ہو رہے ہیں، لہذا اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عبادات مقرر ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ عبادات جو مقرر ہو رہی ہیں وہ بحیثیت جی فرائض ہو رہی ہیں، بحیثیت وجوب ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا وجوب کہاں سے ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وجوب کے لیے امر ہی ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عبادات کا مقرر ہونا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ الامر للوجوبی، الامر یقتضی التکرارا، کہ امر جو ہے تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ قانون عبادات کے اوپر فٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عبادات جتنی بھی ہیں وہ امر کے ذریعے سے ان کا وجوب نہیں ہوتا۔ جب امر کے ذریعے سے ان کا وجوب ہی نہیں ہے تو وہ قیاس مال فارغ ہو جائے گا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان عبادات کا وجوب کس چیز سے ہوتا ہے؟ تو جواب یہ دیا ہے انہوں نے کہ جی فرماتے ہیں کہ عبادات بل بتکرار دیکھیں یہاں پہ یہ لفظ آیا ہے جی بل بتکراری اسبابها، بلکہ ان اسباب کے ذریعے سے عبادات کا وجوب ہو رہا ہے، التی یثبت بها الوجوب، اس کے ذریعے سے جو ہے عبادات کا وجوب ہو رہا ہے۔ وہ اسباب کون سے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ ظہر کے وقت میں ظہر کا وقت آنا، ظہر کے وجوب کے لیے، عصر یا مغرب یا عشاء کے وجوب کے لیے ان اوقات کا آنا، ان اوقات یعنی اس میں وقت جو ہے وہ سبب وجوب ہے، وقت جو ہے سبب وجوب ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے مال نامی کا ہونا یہ سبب وجوب زکوٰۃ ہے، اور رمضان کے روزوں کا فرض ہونا یہ رمضان کے مہینے کا چاند کا دکھنا یا رمضان آنا یا دخول رمضان کا جو ہے آنا یہ سبب وجوب ہے جی۔
تو پھر اگر سبب وجوب ہے تو مان لیجئے ظہر فرض ہو گئی، عصر فرض ہو گئی، یا روزہ فرض ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو ہم فرض تو ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ یا کتب علیکم الصیام وغیرہ، یہ جو صیغہ امر ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ لطلب ادائی ما وجب فی الذمتی، کہ یقیناً یہ بھی امر ہیں لیکن یہ ادائے ما وجبہ کے لیے ہیں، ادائے ما وجبہ کی طلب کے لیے ہیں، یعنی ادائے ما وجبہ کے امر کے لیے ہیں جی، پھر ذمتی جو کہ ذمے میں ہو گئی، یعنی ذمے میں جو چیز واجب ہو گئی، ہو چکی ہے کسی سبب کی وجہ سے، اس کو ادا کرنے کا طلب کرنا ہے، بسبب سابقین، جو چیز واجب ہوئی ہے سبب سابق کی وجہ سے، اور وہ وقت ہے، لا لإثبات اصل الوجوب، نہ کہ اصل وجوب کا اس بات ہو رہا ہے اقیم الصلاۃ سے یا آتوا الزکوٰۃ سے، وہذا بمنزلۃ، یہ بات ابھی ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آئی ہو، اس کو مثال سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کی مثال یہ رہی، وہذا، اور یہ بات اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کتب علیکم الصیام، یا اسی طریقے سے وعلی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا جی، وہذا بمنزلۃ قول الرجل، اور یہ آدمی کے اس قول کے درجے میں ہے جیسے کوئی آدمی کہے ادی ثمر المبیعی، کہ یہ مبی کی قیمت ادا کرو، یعنی جو سامان آپ نے لیا ہے اس کی قیمت ادا کریے، یا ایسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ ادی نفقۃ الزوجتی، کہ بیوی کا نفقہ ادا کرو، فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھائی مبی کی قیمت ادا کریے، تو کیا مبی کی قیمت ادا کرنے کا وجوب میرے اس کہنے سے ہو رہا ہے، یا کسی کے کہنے سے ہو رہا ہے؟ جی نہیں، بلکہ جو قیمت ذمے میں آ رہی ہے وہ بیع ہے، کہ جس بیع کو آپ نے کیا، مثلا آپ نے کوئی سامان خریدا جی، مان لیجیے آپ نے ٹوپی خریدی، تو ٹوپی خریدنا یہ قیمت کو واجب کرتا ہے، جب آپ نے خرید لیا تو آپ کے ذمے جی مبی کی قیمت واجب ہو گئی، لیکن اگر آپ چلنے لگے، بھول گئے دینے سے، یا وہاں پہ کھڑے ہیں اور بائیں کہتا ہے کہ ادی ثمن مبی کی قیمت ادا کریے، تو یہ بائیں کے کہنے سے نہیں بلکہ آپ کے بائیں کے کرنے سے آپ کے اوپر ذمہ واجب ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کہتا ہے کہ بیوی کا نفقہ ادا کرو، تو بیوی کا نفقہ ادا کرو یہ کہنے سے نفقہ کا وجوب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ نفقے کا وجود تو قبلتو ہے، جو آپ نے نکاح کیا تھا، تو نکاح میں جو قبلتو کہا تھا، اس نکاح کرنے کی وجہ سے نہ نفقہ سکنا واجب ہوا ہے، نہ کہ میرے کہنے سے، تو پھر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے ذمے واجب ہو چکی ہے اس کو آپ ادا کریے، تو اسی طریقے سے اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ وغیرہ کا حکم ہے کہ ایک ذمے میں واجب شدہ چیز کو ادا کرنے کا یہ حکم ہے کہ آپ اس کو ادا کریے، فرماتے ہیں ثم الامر لما کان يتناول الجنس، پھر جب کہ امر جنس کو شامل ہوتا ہے تو فرماتے ہیں یتناول الجنس ما وجب علیہ، پھر امر چکے جنس کو یا اس میں جنس کو شامل ہوتا ہے تو وہ اس جنس یتناول الجنس ما وجب علیہ، جنس کی اس چیز کو بھی شامل ہوگا جو اس پر واجب ہوئی ہے، یعنی جب کسی کو یہ بات کہہ دی گئی کہ تزوج، مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ تزوج، نکاح کرو، اب آپ نے اس سے نکاح کر لیا، تو اب نکاح جب آپ نے کر لیا تو نان نفقہ وغیرہ ادا کرنے کا جو حکم ہے اس کو بھی امر شامل ہوگا ساتھ میں، فرماتے ہیں مثال ہو ما یقال، اس کی مثال یہ ہے جو کہی جاتی ہے کہ ان الواجب فی وقت الظہر هو الظہر،
کہ ظہر کے وقت میں جو چیز واجب ہوئی ہے وہ تو ظہر ہے جی. فتوجہ الامر لاداء ذلک الواجب، چنانچہ جیسے ظہر واجب ہو گئی سبب کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے، تو اس کے بعد امر بھی متوجہ ہوگا لاداء ذلک الواجب، اس واجب کو ادا کرنے کے لیے. ثم اذا تکرر الوقت تکرر الواجب. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب کوئی چیز ذمے میں واجب ہوگی تو اس کی ادائیگی کا امر بھی ساتھ ساتھ میں واجب ہوگا، مقرر ہوگا. فرماتے ثم اذا تکرر الوقت، پھر جب وقت مقرر ہوگا تو واجب بھی مقرر ہوگا. فیتناول الامر ذلک الواجب جی. تو امر اس واجب آخر کا بھی ضرورتاً اس کو شامل ہوگا جی. فیتناول الامر ذلک الواجب آخر ضرورتاً تناول کل الجنس الواجب علیہ. فرماتے ہیں کہ پھر جب امر جی فیتناول الامر ذلک الواجب الآخر، پھر اس دوسرے واجب کو جب امر شامل ہے ضرورتاً، تو شامل ہوگا کل الجنس الواجب علیہ، اس پوری جنس کو بھی الواجب علیہ جو کہ اس پر واجب ہوا. صومن کانا او صلاتن، چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ نماز ہو. فکانا تکرار العبادت المتکررۃ بہذا الطریق، تو گویا عبادت کا تکرار جی عبادت کی تکرار. فکانا تکرار العبادتی، تو عبادت کی تکرار المتکررۃ جو کہ مقرر ہوئی ہے، یا المتکررۃ بہذا الطریق وہ مقرر ہونے والی ہے اس راستے سے، یعنی جنس کو شامل ہونے کے طریقے سے، لا بطریقی، نہ کہ اس طریقے سے کہ ان الامر یقتضی التکرار، کہ امر جو ہے تکرار کا تقاضا کرتا ہے. امید ہے کہ بات کو سمجھ گئے ہوں گے. فجزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.